ایرانی سرحد سے 40-50 کلومیٹر فاصلے پر ایئر کرافٹس، ڈرون اور جدید ہتھیاروں سے کالعدم BLA اور BLF کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ملٹری قیادت نے آپریشن کی نگرانی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ ایران برادر ملک ہے۔ پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا ایران کو منہ توڑ جواب۔ آپریشن مرگ بر سرمچار۔ ایرانی صوبے سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاکستان کی انتہائی مربوط فوجی کارروائی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ کا مظہر ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کارروائی کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت ہو یا ایران، پاکستان نے دیا جواب علل اعلان۔ دن کی روشنی میں ایسے وقت اپنے مرضی کے ہدف کو نشانہ بنایا جب حملہ آور جواب کی توقع کر رہا تھا۔ یہ کارروائی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے ایران کو موقع بھی دیا کہ اس حرکت پر غور کرے اور قیادت لا تعلقی کا اعلان کرے۔ ایران نے حملے پر صحیح وضاحت نہیں دی، اس لیے جواب دینا پڑا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا رد عمل، کہا ایران سمجھتا تھا جو عراق میں کیا ویسا ہی یہاں سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ سابق سفیر عبدالباسط کا کہنا ہے جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اب ایران سے سفارتی سطح پر بات کر کے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار وقار حسن کہتے ہیں ایران سے دہشت گرد تنظیمیں کارروائی کریں گی تو پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کو سمجھنا چاہیے کہ اسے اس وقت دوستوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے بگاڑ پیدا کرنے سے فلسطین کاز کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے امن و سلامتی کے لیے موزوں سفارتی اور فوجی اقدامات کیے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ امن چاہتے ہیں لیکن دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپریشن مرگ بر سرمچار پر قوم ہماری بہادر مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے سفارتی کشیدگی سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ امید ہے ایران کو احساس ہوگا اور اس کی جانب سے ندامت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں بھارت کے ملوث ہونے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایران دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ ایرانی حدود میں ان دہشت گردوں کو سیف ہیون ملا ہوا تھا۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں پاکستان نے کئی بار نشاندہی کی، اب ایرانی حدود میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا خوش آئند بات ہے۔ مصطفی نواز کوکر نے کہا اسرائیل نے گزشتہ ماہ ایک ایرانی جنرل شام میں مار دیا تھا۔ قاسم سلیمانی کی برسی پر حملہ بھی اسرائیل کی۔ امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ ایران نے 3 ہمسایہ ملکوں کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ چین کی پاکستان اور ایران میں ثالثی کی پیشکش۔ چین کے قونصل جنرل کا کہنا ہے اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب سے رابطہ۔ جلیل عباس جیلانی کا ایران کی کارروائی پر اظہار تشویش۔ واضح پیغام دیا ایران کی جانب سے ایسا اقدام پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے. یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پاکستان نے احتجاجاً ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا. ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی گئی. مغربی سرحدوں پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. تمام پروازوں سے متعلق الرٹ رہنے کی ہدایت ہے. اس سے پہلے مغرب کی طرف سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ کبھی نہیں ہوئی. پاکستان اور ایران کی فضائی حدود تاحال کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہیں. نگراں وزیراعظم اور نگراں وزیر خارجہ نے اپنے بیرون ملک دورے مختصر کر دیے. جلد وطن واپس پہنچیں گے. انوار الحق کاکڑ نے ڈیووس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائن پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملے. خطے کی صورتحال اور مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا. کہا سعودی عرب صرف اسلامی ملک نہیں بلکہ پاکستان کا دوسرا گھر ہے. نگراں وزیراعظم مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور ایتھوپیا کے نائب وزیراعظم سے بھی ملے. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری. رفح میں بچوں سمیت مزید 16 فلسطینی شہید. النصیر اسپتال پر بغیر وارننگ کے بم برسائے. غزہ میں ایک اور یونیورسٹی کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا. مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے. 11 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کے قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ. حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے کے تحت ٹرک غزہ میں ادویات لے کر پہنچ گئے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آج سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے. حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے. حنیف محمد اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف مہنگائی سے نجات اور خوشحال مستقبل دینے کے ایجنڈے پر بات کریں گے. شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی آج نوشہرہ فیروز میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے. جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی. پنڈال کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا. ایک کیس میں ملزم گرفتار ہو تو دیگر درج مقدمات میں بھی گرفتار تصور ہوگا. پشاور ہائی کورٹ نے اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. اسد قیصر اور دیگر کی مقدمات سے متعلق تفصیلات فراہمی اور بار بار گرفتاری کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں. ملک بھر میں سردی کا زور برقرار. اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -7، کلام -6، گلگت گوپس -4، استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں. کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری ریکارڈ. لاہور سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. اوکاڑا میں ٹول پلازا کے قریب دھند کے باعث 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں. 7 افراد زخمی. وزیر اعلی پنجاب سے کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات. پنجاب حکومت اور کینیڈا کے درمیان افرادی قوت کو کینیڈا بھجوانے کے حوالے سے مجوزہ معاہدے پر بات چیت. اسموک سے نمٹنے کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا پاکستان اور کینیڈا میں بہترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں. ساہیوال میں چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں نامعلوم افراد نے 3 بچوں کو قتل کر کے ماں کو زہر پلا دیا. ریسکیو سرائے کے مطابق زہر خوانی سے خاتون کی حالت غیر. THQ چیچا وطنی منتقل کر دیا گیا. پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے. تحقیقات جاری. سیریز گنوا دی، عزت بچانی ہے. کرائسٹ چرچ میں روٹھی جیت منانی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا. کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. ایشین کپ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن قطر کی ایک اور شاندار کامیابی. تاجکستان کو ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی.
میزبان ٹیم نے 1-0 سے فتح سمیت کر گروپ اے میں ٹاپ کر لیا۔ بے باک اور سلگتے موضوع، کاٹ ڈاٹ جملے اور منفرد انداز، اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو کو ہم سے جدا ہوئے 69 برس بیت گئے۔